بک آف ریکارڈ بنانے کے لیے جو پروگرام بنائے تھے اس وقت انہوں نے اس آسٹرو ٹرف کو تباہ کر دیا تھا، تو اس آسٹرو ٹرف کو نیا لگنا ہی ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ساتھ پوری کنسلٹیشن ہوئی اور ہم نے انہیں واضح کیا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ جلسہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں جو سپورٹس منسٹری تھی انہوں نے ایشور کرایا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم، ہم نے نیا جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کو ریموو کر کے وہ ہم اس کی جو بھی ہمارے ایکسپنسز ہوں گے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جلسہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جس طرح سے اس وقت ایک لہر ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، جتنے گھبرائے ہوئے چہرے آپ کو روزانہ نظر آتے ہیں ان سے ہی آپ اندازہ لگا لیں۔ آج ایک جو ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کی، جن کو انہوں نے وزیر اطلاعات بنا تو دیا لیکن وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکیں، اور جس وقت جو وزارت اطلاعات کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، جتنے ہم نے کام شروع کیے تھے وہ سارے کے سارے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بحیثیت پاکستانی بھی کہ کس طرح سے انہوں نے سارے وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پی ٹی وی جو بالکل ریٹنگز میں اوپر جا رہا تھا اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا، اور اب جو ہمارے انفارمیشن کے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے وہاں ڈیجیٹلائزیشن کی تھی وہ ختم کر دیا۔ جو ہم نے اس میں کوشش کی تھی کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جائیں کہ کوئی ہیومن اس میں نہ ہو سکے، اور اس کو ہم ماڈرنائز کر رہے تھے کہ چونکہ جب انسان کی اس میں زیادہ ہوں گے تو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے جو ہے وہاں کرپشن بڑھتی ہے، ہم نے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز کر دیا تھا، اس کو بھی ریورس کر دیا تاکہ ان کے ایکچولی کوئی کام پیسوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے، تو جہاں جہاں پہ بھی آپ نے جو بھی اصلاحات کی ہوتی ہیں وہ آ کے یہ ریورس کرتے ہیں، اور پھر سارے کا سارا جو انفارمیشن، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنی مشکل سے ہم پی ٹی وی کو جب ہمیں ملا تھا تو 41 کروڑ روپے کے خسارے میں ملا تھا، ہم نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 4 بلین کے پروفٹ میں کیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے اور رہ گئے تو دوبارہ ہمیں پی ٹی وی جو ہے وہ خسارے میں جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ہیں ہمارے سیکٹری انفارمیشن جو ہے نون لیگ کی، ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں، جب پریس کانفرنسز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں انہیں کیا جو ہے وہ پرابلم ہے۔ میں نے تو ویڈیو گیمز کو بڑا انکریج کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو بھی ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں وزیر اطلاعات، وزیر جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وزیر اطلاعات کہنا تو ان کو توہین ہے عہدے کی، ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ کام کریں جو کام ان کو آتا ہے۔ اب وہ آج انہوں نے فرمایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو پسینے آ رہے تھے، اور وہ جو کل بات کر رہے تھے، عمران خان ابھی بھی صبح اٹھ کے 2 گھنٹے جم کرتے ہیں، وہ آپ کے گولوؤں مولوؤں کی طرح لڑکتے نہیں جاتے ادھر سے ادھر۔ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ ذرا اپنی پارٹی لیڈرشپ میں سے جس مرضی کو کہیں کہ ذرا آ کے دوڑ لگا لے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فٹنس کیا ہوتی ہے۔ ہم تو خیر خود بھی فٹ نہیں ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، میرا تو اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ فٹنس، لیکن عمران خان ایک ایتھلیٹ ہے، وہ ایک جو جب بھی کرے گئے، اور ان میں سے الحمدللہ نون لیگ کی تو میرا خیال ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک انہوں نے کبھی پسینہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کمائی کرنے کے لیے بھی پسینہ کبھی بہایا ہو، کبھی مزدوری کی ہو تو پتہ ہونا کہ پسینہ کیسے آتا ہے، اور محنت کرنا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جو ہیں سارے بیچارے ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس میں محنت شامل نہیں ہے، جس میں صرف لوٹ مار، کرپشن، دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے، اسی لیے آپ دیکھیں زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، یہ میرے خیال ہے کہ چھوٹے ہوں گے عمران خان سے، لیکن ان کی شکلیں دیکھیں یہ لگتے ہیں 150 سال ان کی عمریں ہیں، اور برے حال ہیں ان کے، نہ ان سے کوئی جو ہے جو ہی اترتا ہے کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو اسٹریچر پہ عدالت میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو ان کی حالتیں جو ہیں وہ یہ ہوئی ہیں، اور یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پسینہ آنا جو ہے وہ زیادہ ایکچولی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں۔ اور اسی طریقے سے آج جو تنقید ہوئی، ایک تو روزانہ ان کی پریس کانفرنسز ہیں، میں ڈاکٹر مصدق ملک کو کی پریس کانفرنس میں دیکھتا ہوں، بار بار وہ کہتے ہیں عارف نقوی کون ہے؟ آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیجئے عارف نقوی کون ہے۔ سب سے گہرے دوست تو وہ مفتاح اسماعیل کے تھے۔ جب آپ نے الیکٹرک عارف نقوی کو دی تھی تو نون لیگ سے پوچھیں کہ وہ کیوں دی تھی،
اور دوسری یہ جو بار بار ایک منترا پڑھی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے جو پیسے آئے وہ کدھر چلے گئے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ ایک دفعہ بھی یہ آپ نے نہیں بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے پاس جو پیسے آئے تھے، جو 46 ملین پاؤنڈ یعنی $100 ملین کا اپارٹمنٹ علی ریاض صاحب نے کس سے خریدا تھا؟ یہ حسن نواز سے خریدا تھا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو لیڈر ہیں یا اپنے جو لیڈر کے ابو ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کس سے خریدا تھا، اور ذرا قوم کو بتائیں کہ فواد چودھری میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب کو وزیر بنایا گیا، وزیر اطلاعات کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پرسوں لاہور میں پی ٹی آئی عظیم و شان اجتماع کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی جہاں بھی اجتماع کرتی ہے ریاستی اثاثوں کو نقصان نہیں پہنچاتی. ساتھ انہوں نے کہا کہ سرکاری ٹی وی ریٹنگ میں اوپر جا رہا تھا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ کا کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں چلتا، جہاں جہاں اصلاحات کی تھیں یہ آ کر ختم کر دیتے ہیں. سرکاری ٹی وی ہمیں خسارے میں ملا تھا، ہم اسے اوپر لے کر گئے تھے. قوم جو ہے وہ احمق ہے، یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے جو ججز ہیں ان کو بالکل ہی عقل نہیں تھی، یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ آپ کی ایکسپلینیشن کے اوپر مان جائیں گے کہ آپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. آپ کے بیٹے دبئی میں جو کمپنیز تھیں جس کو کہتے ہیں ویب آف کمپنیز چلا رہے تھے، کمپنیز کے اوپر کمپنیز بنائی ہوئی تھیں. اگر آپ پیناما کے جن لوگوں کو یاد نہیں رہا، اور اسپیشلی جو ایک دو میڈیا گروپس جو ہیں وہ کوشش شروع سے کر رہے ہیں کہ پیناما لوگوں کو بھول جائے، ان کو میں یاد دلا دوں کہ نواز شریف کیوں نااہل ہوئے تھے. نواز شریف اس لیے نااہل ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بے شمار جو الزامات تھے، دو حصے تھے الزامات کے. ایک الزامات کا حصہ تھا جو کرمنل ٹرائل کا تھا، سپریم کورٹ نے اس حصے کو نیب کورٹ کے پاس بھیج دیا. ڈسکوالیفائی اس بات کے اوپر کیا تھا کہ آپ نے کمپنیز بنائی دبئی میں، ان کمپنیز کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تمام مریم نواز جو کہہ رہی تھی کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور حسن اور حسین جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں، ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، اور نواز شریف خود، ان کے ملازم، ان کا سیکیورٹی گارڈ، ان کے کلرک، تمام لوگوں کو کروڑوں روپیہ ان کمپنیز سے ٹرانسفر ہو رہا تھا. اور آپ کو اس لیے نااہل کیا گیا تھا کہ آپ ون آف دا کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، اور آپ نے اپنے جو اثاثے تھے ان کمپنیز کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اور آپ نے کیوں ڈکلیئر نہیں کیا تھا؟ آپ نے اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ آپ ان کمپنیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے تھے، اور جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کے بینیفیشری پوری شریف فیملی تھی، اور نواز شریف اور ان کا جو خاندان تھا، جو نواز شریف کی فیملی تھی، یہ مینلی اس کی منی لانڈرنگ تھی جس کے متعلق جو ہے وہ یہ جس کے اوپر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. شہباز شریف کی فیملی کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ پھر بعد میں آئی. یہ جو پیناما کیس تھا یہ نواز شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کے اوپر تھا، اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ بلینز آف ڈالرز، ہمیں تو ٹپ آف دا آئس برگ پتہ ہے نا، ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے جو ہمیں پتہ چل گیا، جو کہ ایک جرمن اخبار تھا سوڈیٹسche Zeitung، جس کے اندر یہ ساری سٹوری جو ہے وہ چھپ گئی، اور ہمیں ایک پتہ چل گیا کہ انہوں نے اتنے جو $1 بلین ہے. اب $100 ملین کا تو آپ دیکھیں ایک اپارٹمنٹ حسن نواز کا، یہ کیا اپنا یہ رائل فیملی جو ہے سعودی عرب کی یا قطر کی یا کوئی، یہ ان کا پرنواسا تھا کہ $100 ملین کا ایک اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا. یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا. آج سارے پاکستانیوں کی جو درد ہیں، پاکستانیوں کی جو اس وقت جو تکلیفیں ہیں، وہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہیں بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے نہ صرف یہ کہ پیسہ چوری کیا، چوری کر کے پیسہ انہوں نے لنڈن میں، دبئی میں، جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا، اور ہمارا نظام مکمل ناکام ہو رہا ہے اس پیسے کو ٹریس کرنے میں. بلکہ ہمارے نظام نے تو ماشاءاللہ کیا کیا، شہباز شریف کو جس کے اوپر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اوپر وہ آ کے روز عدالت میں بتاتا ہے کہ جی میری تو کمر میں درد ہو گیا ہے، اس کو لا کے پہلے ہم نے وزیر اعظم بنا دیا الحمدللہ، پھر بیٹے کو چیف منسٹر بنوا دیا، اور چیف منسٹر سے جو ہی وہ اترا اس کے بعد وہ لندن چلا گیا. یہ یہاں پہ پاکستان میں تو صرف بادشاہی کرنے آتے ہیں نا، گھر آبائی گھر تو ان کا لندن ہے، تو آبائی گھر چلے گئے واپس سارا خاندان، یہاں پہ آئے، پاکستان کو فتح کیا، لوٹا. یہ پہلے زمانے میں
ہم سوچتے تھے کہ منگولز یا جو ہمارے باقی جو فاتحین آتے تھے، ڈاکو آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے، ملک کو لوٹتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ یہی شریف خاندان کر رہا ہے، یہی زرداری خاندان کر رہا ہے۔ اس ملک پہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کرائے کے لوگ، 20 پریس کانفرنسیں جو کرتے ہیں، دن اور رات بتاتے ہیں ہمیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اس کے بعد ہم پہ دباؤ سے، زور سے، جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کی حکومت کو تسلیم کرو۔ ان کی حکومتیں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ان کی حکومتیں اس لیے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے عوام نے یہ حکومتیں نہیں بنائی ہیں، اور پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے، ایک ظلم اور بربریت کا ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی قسط جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ لوگ جو ہیں یہ تو عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے۔ عمران خان نے تو کل بھی کیا بات کہی ہے، اسے کہا ہے کہ میرا تو 1 روپیہ باہر نہیں ہے۔ جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو۔ اگر فوج یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگی، ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، تو پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ سو عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف کیمپین کیا کرے گا؟ عمران خان نے جو بھی پاکستان کے لیے کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی، اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفرٹ ہے یہ انتہائی احمقانہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت ایک افسوسناک مناظر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ARY کے ڈائریکٹر نیوز کو، عماد یوسف کو، صبح 2:30-3 بجے لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ان کی بچیاں ہیں، ان کی وہ چھوٹی بچی جو ہے وہی ٹراما میں چلی گئی، جس کے باپ کو آپ نے کوئی یا تو ہو نا، کوئی کرمنل بڑا فیملی ہو، بڑا ان کو پتہ ہو کہ پولیس آتی ہے جاتی ہے۔ اس طریقے سے آج آپ نے کہا کہ جی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی، اس کو جو ہے وہ آپ فواد چودھری بات کریں، انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ زور جبر سے کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرو۔ پاکستان کے عوام نے یہ حکومت نہیں بنائی، پاکستان میں وہی حکومت تسلیم کی جائے گی جو عوام بنائے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف پیسہ چوری کیا بلکہ دبئی، لندن جا کر رکھ دیا۔ شہباز شریف پر 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا گیا۔ یہ پاکستان میں تو صرف بادشاہت کرنے آتے ہیں، آبائی گھر تو ان کا لندن ہے۔ پاکستانیوں کو وہاں پہ سزا دلوا رہی ہے، خود نون لیگ کے لوگوں کو سعودی عربیہ میں سزا دلوا دی ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سعودی عربیہ کے اکیلا ملک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں پہ نکلتے ہیں آپ کے اوپر چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ دنیا میں مجھے ملک بتائیں اور آپ مجھے وہاں پہ باہر نکل کے دکھا دیں۔ اس وقت یہ جو کابینہ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جوگی نہیں ہے۔ لوگ ان کی شکل دیکھتے جوتا اتار لیتے ہیں۔ ان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں، جو ایک جب سے یہ آئے ہیں، آپ مجھے بتائیے آج کیا ہے؟ جو تیل انٹرنیشنل آئل ہے $90 بیرل کے اوپر آ گیا ہے۔ جب PTI کی حکومت ختم ہوئی تھی $105 بیرل کے اوپر تھا۔ تو آج تو اس تیل کی قیمت میں 40-50 روپیہ کم ہونا چاہیے۔ آج آپ نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 27% ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہیں۔ یہاں پہ ڈالر کی فلکچویشن، ایک دن ڈالر 217 روپے کا ہے، ایک دن 241 روپے کا۔ مجھے آپ بتائیں پاکستان میں بزنس کون کرے گا؟ الیکٹریسٹی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں، بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کے بس سے ہی باہر ہو گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے، $90 بیرل کے اوپر رل رہا ہے اس وقت تیل۔ ادھر جو ہے وہ جو تیل کھانے والا گھی ہے جس میں پام آئل ہے یا یہ جو ہیں، ان کی قیمتیں کم ہوئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ نے بڑھا دی ہیں۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت گروتھ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، قیمتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں پاکستان کو صرف بینکرپسی سے بچا رہا ہوں۔ تو بینکرپسی آپ نے خود ہی کریٹ کی، اب خود ہی اس سے بچا رہے ہیں۔ اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ صرف اور قرضے لے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مزید سکڑ جائے گی, عام آدمی کے جو دکھ ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا, اور جس طریقے سے آپ لوگ اس ملک کا اور اس ملک کی مڈل کلاس کا اسپیشلی ہمارے ہاں جو سفید پوش لوگ ہیں جو جن کی آمدن 25-30 ہزار روپے مہینے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینے تک ہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کے کھانے پینے کی اشیاء آپ اندازہ لگا لیں 38% اس وقت ملک میں انفلیشن ہے. آپ نے کبھی ان لوگوں کے منہ سے بات بھی نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان میں مہنگائی کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ان لوگوں کے منہ سے کبھی بات نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان کی جو اس وقت جو بکھرتی ہوئی معیشت ہے اس کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر ہیں, انٹرنیشنل ہٹ مین ہیں یہ سارا اس وقت جو گروپ ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان ہمیشہ کے لیے آزادی سے محروم ہو جائے گا جس قسم کی اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور ان کی حالت اپنی یہ ہے کہ ان کو ہر کام کے لیے جو ہے ان کی اپنی جو ہے اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں, نہ انٹرنیشنلی نہ نیشنلی. پپٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہر کام کے لیے فون کروانے پڑتے ہیں, ہر کام کے لیے ان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ پاکستان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قرض ہے. اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبایا جائے, لوگوں کو دبایا جائے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا میں بھی کچھ گروپس مینیج کر لیے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ میڈیا کہتا ہے لوگوں کو احمق تو نہ سمجھیں. آپ کیا کہیں گے کہ 1-2 گروپ صبح سے لے کر رات تک لگے رہیں گے کہ عمران خان نے یہ کر دیا تو آپ لوگوں کو بھول جائیں گے لوگ؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری مرحلہ حقیقی آزادی کا شروع ہو گیا ہے. اس کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں. پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں. یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا تو پھر آپ ملک میں ماشاء اللہ لگا لیں. یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ اس میں پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے لے گی, پھر آپ کوئی اور سسٹم لے آئیں. یہ تو کوئی بے تکی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا اس لیے ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات پہلے بہت خراب ہیں, اب اس سے بھی زیادہ خراب کرنے کی ایک کوشش اور ایفرٹ ہو رہی ہے. ہم بڑے صبر سے یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہیں یہ لمبے نہیں چلیں گے. ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. شکریہ. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز گل صاحب کا جو بیان ہے اس کو تحریک انصاف اون کرتی ہے, نمبر 1. دوسری چیز, جب شہباز گل کو پیش کیا گیا عدالت میں کوئی تحریک انصاف کا رہنما موجود نہیں تھا, کیا تھانے میں ان کو کوئی ملنے گیا ہے تحریک انصاف کا رہنما؟ میڈیا تھا وہاں پہ شہباز گل کو جب پیش کیا گیا. چودھری صاحب اکیلے تھے تحریک انصاف کی طرف؟ صرف فیصل نہیں, وہ تو ان کا وکیل تھا, وہ تحریک انصاف کا نہیں تھا. آپ کو پتہ چلا رات کو ان کو کدھر رکھا گیا تھا؟ آنسر از فواد چودھری میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اس وقت کی کابینہ پاکستان میں باہر نکلنے کے قابل نہیں. یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو لوگ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں. آج عالمی منڈی میں تیل $90 فی بیرل پر آ گیا ہے. آج تو تیل کی قیمت میں 50 روپے کمی ہونا چاہیے. آج ہماری ایکسپورٹ 27% گر گئی ہے. بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ لوگوں کے بس سے باہر ہو گئی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ مفتاح کہتے ہیں مہنگائی قیمتوں سے لینا دینا نہیں, بینک ملک کو کرپٹ ہونے سے بچانا ہے. سفید پوش لوگوں کی ماہانہ آمدن 25,000 سے لے کر 2 لاکھ تک ہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور فواد چودھری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف پر 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم, بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا گیا. یہ پاکستان میں تو صرف بادشاہت کرنے آتے ہیں, آبائی گھر تو ان کا لندن میں ہے. شریف اور زرداری خاندان اس ملک میں آتے ہیں, لوٹتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. شہباز شریف اور اس کے خاندان کی منی لانڈرنگ بعد میں سامنے آئی. ہمیں تو ٹپ آف آئس برگ پتہ ہے, ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے جو سامنے آیا ہے. حسن نواز کیا رائل فیملی کا نواسہ تھا جو 100 ملین کا اپارٹمنٹ لے کر بیٹھا تھا. تو یہ گفتگو کی گئی ہے فواد چودھری کی جانب سے. وہ اس حوالے سے میڈیا ٹاک بھی کر رہے ہیں. ان کی جانب سے اس وقت موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت غریب آدمی بہت مشکل میں ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।